آلموسٹ کوئی 6-7 کلومیٹر ہے وہاں سے. اب تو ٹرین کا سلسلہ بھی ہے, بسوں میں بھی جاتے ہیں, پیدل راستہ بھی بنا ہوا ہے. دونوں طرف پانی کے لیے انہوں نے کولرز بھی لگائے ہوئے ہیں. اب تو پنکھے بھی لگ گئے ہیں تاکہ گرمیوں میں آسانی ہو ٹریول کرنے میں. 9 کا جو دن ہے پورے کا پورا آپ نے عرفات میں گزارنا ہے. وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنی ہے آپ نے, چاہے مسافر ہیں چاہے مقیم ہیں. یہ حج کی خاصیت ہے. جمعے کا دن ہو تب بھی آپ نے ظہر اور عصر ہی پڑھنی ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جمعے کے دن یوم عرفہ آیا تھا تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی, اور قصر بھی پڑھیں گے اسے 2 فرض. یہ بھی وہاں پہ حنفیوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے. ایک تو وہ الگ الگ پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ 2 نہیں پڑھتے 4 پڑھتے ہیں, اور پھر وہ سعودی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو امام ہیں اس کو وہاں پہ کسی طریقے سے مقیم کروا دیں, وہ تو مسافر ہے, تاکہ وہ بھی پوری نماز پڑھے اور ہمارا بھی خیال رکھے. اور پتہ نہیں کیا تماشا لگایا ہوا ہے. اور یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے, باقی کسی کا مسئلہ نہیں ہے. مغرب کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو خوب اندھیرا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ غروب آفتاب کے بعد بھی آلموسٹ کوئی آدھے گھنٹے کا انتظار کیا جاتا ہے. اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر لوگ مزدلفہ کی طرف آ جاتے ہیں. اب مزدلفہ اور منا آلموسٹ مل چکے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ تعداد ہے حاجیوں کی کہ منا کو ایکسٹینڈ کر دیا انہوں نے مزدلفہ تک. ادروائز پہلے یہ عرفات اور منا کے درمیان آتا تھا. درمیان سے مراد ایگزیکٹلی درمیان نہیں, یعنی منا کے قریب قریب. مزدلفہ کے اندر آپ نے جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اب مغرب اور عشاء کی نماز وہاں آلموسٹ فجر کے قریب لوگ پہنچتے ہیں, گاڑیوں میں آئے تو. پیدل والے جو ہیں وہ آلموسٹ عشاء کے 1-1.5 گھنٹے بعد تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن گاڑیوں میں چونکہ بڑی سلو ٹریفک چلتی ہے, اب ٹرین کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے. پر آپ نے فجر سے پہلے پہلے وہاں پہنچنا ہے, مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک حج کی خصوصیت بھی ہے. اور پھر آپ نے اوپن آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے, اور وہ ایک بڑی سہانی رات ہوتی ہے اس حوالے سے کہ انسان بالکل اکیلا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے. اور سب لوگ اس طریقے سے اس ریگستان والی زمین میں اپنی اپنی چادریں بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں.